سب یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، اور بہت ساری چیزیں اس کی آپ نے جو ارشاد فرمائی. لیکن اب جیسے اب گفتگو ہم سماعت کر رہے ہیں آپ کی، اور دل جو ہے وہ مائل ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف، عبادت کی طرف، گناہ یاد آتے ہیں، انسان جو ہے اس پر شرمندہ بھی ہوتا ہے، اور پھر پکی نیت بھی کرتا ہے کہ میں اب یہ آج کے بعد یہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، لیکن نفس پھر وہ کام کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے انسان وہ کر دیتا ہے. تو یہ جو نفس انسان کے دماغ پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، وہ پختہ ارادہ کرتا ہے، پھر وہ اس کی باتوں میں، اس کے جال میں پھنس کر گناہ کر دیتا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ دیکھیں، اس کا علاج صرف اور صرف مخالفت ہے. ہوں. یہ مخالفت جب نفس کی جائے تو تبھی اس میں کامیابی ہو جاتی ہے. اور جو اپنے نفس پہ شفقت کرتا ہے، اچھا. یا باقاعدہ بزرگوں نے لفظ لکھا ہے شفقت. شفقت کرتا ہے. مثلا تہجد میں اٹھنا ہے ہوں. تو دل کہتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر اور لیٹ جاؤ، اور 5 منٹ بعد اٹھ جائیں گے. پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کی پھر آنکھ ہی 2 گھنٹے بعد نہیں کھلتی ہے، کھلتی، صحیح بات. فجر بھی نکل جاتی ہے. تو ہوں. یہ نفس پہ شفقت کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نفس آپ پر حاوی ہو گیا. صحیح. تو اس پر بالکل بھی شفقت نہ کریں، اور اس کو بالکل سختیوں میں لگا کے رکھے. حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبار اولیاء کرام میں سے ہیں. تو وہ فرماتے، ان کو جو اطلاع ملی کہ کسی شخص کے بارے میں کہ وہ 70 سال سے رہبانیت میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ. تو آپ نے کہا کہ یہ رہبانیت کے لیے تو 40 سال کافی ہوتے ہیں، ہوں. تو یہ 70 سال سے کیوں بیٹھا ہوا؟ چلو میں جاتا ہوں، اس کے بعد جاتا ہوں. تو آپ روم کی طرف سفر کر کے گئے، وہاں پہ جا کے اس سے ملے. تو اس نے کہا کہ ابراہیم، بات یہ ہے کہ 40 سال میں تو رہبانیت میری پوری ہو گئی تھی، لیکن اب جو میں بیٹھا ہوں تنہائی میں، یہ رہبانیت کے لیے نہیں بیٹھا، یہ جو کتا جو میرا نفس ہے ہائے ہائے. اس کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، ہائے ہائے. تاکہ لوگوں کو نقصان نہ دے کسی کو. اللہ اللہ. تو یہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. اور اس لیے بزرگان دین اس کے اندر بہت ہی احتیاط کرتے تھے، نفس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو بھی کچلا کرتے تھے. اللہ. انہیں ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا کہ ایک مرتبہ آپ پہاڑوں کی طرف گئے تو راستے میں آپ نے انار دیکھے، تو انار کھانے کا آپ کا دل چاہا، مگر کھٹے تھے وہ، ہائے ہائے. آپ نے نہیں کھائے. تو آگے پہنچے تو دیکھا کہ ایک صوفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پورے جسم پر یعنی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں، کاٹ رہی ہیں ان کو. تو انہوں نے سلام کیا، تو انہوں نے نام لے کے جواب دیا، وعلیکم السلام یا ابراہیم. ہائے ہائے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو میرا نام معلوم ہے؟ کہا کہ جس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے وہ سب کو جان لیتا ہے. ہائے ہائے. تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ حضرت پھر آپ اللہ سے اتنے مرتبے کہ آپ بزرگ ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھیڑوں سے نجات دے دے، یہ جانور آپ کے جسم پہ چڑھے ہوئے کاٹ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم، تمہارا بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام ہے، تو تم اللہ سے کیوں نہیں دعا کر لیتے کہ تمہیں انار کی شہوت سے نجات دے دے، ہائے ہائے ہائے. کہ کیا انار کی بات. خواہش جو تم دل میں لے کے بیٹھے ہو. ہائے ہائے. کہا کہ یہ میری جو بھیڑیں ہیں یہ تو دنیا میں میرے جسم کو نقصان دیتی ہیں، ہاں ہاں. لیکن جو خواہشات نفسانی ہے یہ آخرت میں بھی تمہیں نقصان پہنچائے گی. اللہ تو اللہ. اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا کہ ایک مرتبہ کسی مزیدار غذا کا آپ کا دل چاہا، تو لیکن آپ نے کہا نہیں دوں گا نفس کو میں. اور کہتے ہیں کہ 30 سال آپ نے وہ غذا اس کو نہیں دی، اللہ. نہیں کھانے دیا. دل چاہتا کھاؤں مگر نہیں کھایا. پھر عید کی رات تھی تو نفس نے پھر وہ خواہش کی کہ وہ غذا کھا لیں. ہمارے اندر بھی بھوک اٹھتی ہے نا کہ یار یہ کھا لیں، کھا لیں. یہ دل چاہ رہا چاکلیٹ کھانے کو، دل چاہ رہا برگر کھانے کو، دل چاہ رہا فلاں چیز کو کھانے کو دل چاہ رہا. تو یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، ان کو مارتے 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 انسان پھر بڑی خواہشات کو روک پاتا. تو عید کی رات تھی، ان کے نفس نے کہا کہ ابراہیم اب تو کھا لے، کل عید کا دن ہے. ذوالنون اب تو کھا لو، کل عید کا دن ہے. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس سے یعنی دل میں سوچا، یعنی نفس سے بات کرنا سوچنا ہی ہوتا ہے اصل میں، کہ ایک خیال آیا تو اس کے خیال کے بارے میں دوسرا خیال آتا، وہ روح کی طرف سے ہوتا، فرشتے کی طرف سے ہوتا. تو آپ نے اپنے نفس سے کہا کہ اس صورت میں تجھے کھانے کو دوں گا، تو 2 رکعت نوافل میں پوری رات گزار دے. اللہ. تو نفس تیار ہو گیا فوراً، اور 2 رکعت نوافل میں پوری رات آپ نے گزار دی. اور اگلا دن عید کا دن تھا، تو وہ غذا آپ کے سامنے لائی گئی. آپ نے جیسے ہی لقمہ اٹھا کے منہ کے قریب کیا تو اندر سے آواز آئی کہ آخر میں نے 30 سال بعد اپنی بات منوا لی نا. آپ نے لقمہ چھوڑ دیا، اللہ اللہ اللہ. کہا کہ نہیں تیری بات نہیں مانوں گا.
تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ذنون سبحان کہ اللہ، آج کے دن اس کو کر لو بولے۔ سبحان اللہ، کیا بات، تو اسی طرح پھر بعد میں آپ کا دل چاہا کیا کسی خوراک کو، تو آپ نے فرمایا دیکھ نفس، ایک غذا کے لیے 30 سال تیرے کو انتظار میں نے کرایا، تو وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو میں نے کھا لیا تھا، اب تو اگر کرے گا تو پھر تجھے 30 سال انتظار کرنا پڑے گا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے دیں گے، تو ورنہ 100 سال بھی تو مانگتا رہے گا، نہیں دوں گا تجھے ہائے میں۔ ہائے ہائے، تو یہ کیا بزرگان دین ایسے اپنے نفس کو اللہ، سختی کرتے تھے، اس کی خواہشات کو روکتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ اس میں دین کا کیا فائدہ، دین کا کیا معاملہ ہے، اپنی خواہشات کو بس، ہم تو یہ ہے کہ ہر جائز چیز کو کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، کہتے ہیں کوئی حرام تو نہیں ہے نا، کوئی منع تو نہیں ہے نا، تو پھر انسان اس سے ہوتا تو پھر نفس اس کو مکروہ کی طرف لے کے آ جاتا، تو کہتا ہے صرف مکروہ تو ہے، کوئی حرام تو نہیں ہے، پھر جب مکروہ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ حرام میں پھر پڑتا ہے، پھر حرام میں وہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کفر تو نہیں ہے نا یار، حرام ہی ہے نا، توبہ کر لیں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس طرح نفس جو ہے پھر کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ چلاتا جی رہتا جی۔ ہے۔